مقصود کائنات یہی مقام ہے، مقصود کائنات خیر فیصل حسین مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جنت میں فاطمہ تمیز جمال سیدہ تمیز جمال میری یہی دعا ہے، میری ماں بنا رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ میں ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں، بچپن سے اپنے، کہ رمضان مبارک میں جمعے کی نماز کے بعد مختلف مساجد میں محفل ذکر نات کا اہتمام ہوتا ہے۔ بزرگ احباب اس کو بخوبی جانتے ہیں، اولڈ سٹی ایریا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ آرام باغ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد محفل ہوتی تھی۔ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ایک عرصے سے۔ میں جس علاقے میں پلا بڑا ہوں کھارادر میں، وہاں بھی حیدری مسجد میں اور دیگر مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے جب اس علاقے میں آنا ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں کی تقریباً تمام بڑی مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد محفل ذکر و نات کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلا جمعہ میں نے آپ کے قریب ہی یہاں النور سوسائٹی میں گزارا، نور مسجد میں۔ اس کے علاوہ فاروق اعظم مسجد ہے جو پیچھے کی طرف ہے، وہاں بھی جمعے کی نماز کے بعد سلسلہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ مسجد سمن آباد میں، ویسے تو مختلف مواقع پر یہاں آنے کا موقع ملا ہے، بیان کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں ایک مرتبہ۔ اس کے علاوہ دیگر عرس کے سلسلے میں بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمان، کیونکہ ان سے منسوب بھی ہے غالباً یہ مسجد، وہ یہاں تشریف لاتے تھے، تو اس مسجد سے نسبت یہ بھی، اور مجھے اس مسجد سے اس حوالے سے بھی بڑی محبت ہے، یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمان کی مسجد ہے۔ تو جب دوستوں نے دعوت پیش کی تو وہ چاہ رہے تھے آگے کا جمعہ، لیکن آگے کا جمعہ چونکہ ایک عرصے سے جہاں مفتی وقار الدین صاحب کی بھی خدمات رہی ہیں فاروق اعظم مسجد میں، مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب قبلہ دامت فیض ہوتے ہیں، تو وہاں جمعۃ الوداع میں سلسلہ ہوتا ہے ایک عرصے سے جب بھی پاکستان میں ہوں۔ تو اس بنا پر میں نے ان سے معذرت کر لی، لیکن ان دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ چاہے آپ ایک جمعہ پہلے دے دیں لیکن وقت ہو، تو میں اسی بنا پر، اور پھر میں نے ذکر کیا کہ اس مسجد سے محبت بھی ہے تو دل چاہ کے ضرور وقت نکالوں، اور پھر ماشاءاللہ یہاں آ کر رونق بھی محسوس ہو رہی ہے اور روحانیت بھی، تو یقیناً میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ پاک نے اس حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیا۔ اللہ پاک مزید بھی ڈھیر و ڈھیر برکات کا نزول فرمائے۔ امام صاحب قبلہ موجود ہیں، دیگر معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک نعت شریف انشاءاللہ سناتا ہوں۔ ابتدا میں کچھ نعتیں ایسی ہیں جو معروف بھی ہیں اور پچھلے جمعے جو حاضر ہوئے تھے النور سوسائٹی میں انہوں نے سنی بھی ہیں، تو میں اس میں سے ساری تو نہیں پڑھتا، ایک نعت شریف جو بچوں کی پسند کی رہی ہمیشہ، حسبی ربی جل اللہ، اس کے 2-3 شعر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نیچے جو فرمائشی نعتیں ہیں انشاءاللہ اس کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، شامل ہو جائیں۔ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ
نعتوں کے شامل کر ہی لیتا ہوں تاکہ ایک حسرت اور تشنگی نہ رہے کہ بھئی یہ فرمائشیں رہ گئی. تو جو پڑھ چکا ہوں ان کے صرف ایک ایک دو دو شعر شامل کر رہا ہوں اور نیچے کے جو کلام ہیں ان کو کچھ زیادہ طوالت کرتے ہیں. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں. ہمارا یہ سلسلہ لائیو چل رہا ہے, بعد میں آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ پوچھنے کے لیے اتنا اچھا پروگرام ہوا تو ریکارڈنگ نہیں کی. تو ہمارے پیر علامہ حافظ بلال قادری یہاں پر یہ لائیو بھی چل رہا ہے اور بعد میں آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں, شامل بھی ہو سکتے ہیں بعد میں بھی. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آباد رہوں میں. یا ربنا یا صلی اللہ علیہ وسلم. دو اور ہم بھی لکھی ہوئی ہیں جس میں سے ایک بطور بنا جا رہا ہے انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے. ایک اور ہم شامل کرتا ہوں پھر نعت خانے کی طرف انشاءاللہ. اللہ نے بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے, اللہ
मुबारक लिखी हुई नात की चुनाशान तज़मीन के साथ। कोई दुनिया ایک اور موقع پر فرماتے ہیں مانگے گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں سرکار میں نہ لا ہے، لا کا لفظ سرکار کی مطلب ہے اور نہ حاجت اگر کی کنڈیشن بھی نہیں، اگر یہ کرو گے تو ملے گا، اگر یہ دے دو گے کچھ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میرا وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے پھر بلا کیسے کوئی رتبہ تمہارا جانے بس اسے جانے خدا اس منظوم انداز میں سنیے کہ چاندنی رات میں جابر وہ نظارہ دیکھے چاند کو کبھی آقا وہ چہرہ کیا ہوگا یہاں استعمال ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تیرا تو تم اس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی جب میں کلام پڑھا تو ہمارے بھائی نے جو ہے وہ آپ کا سیغہ جمع کا سیغہ استعمال کیا، تو میں نے فوراً سوچا کہ یہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہے کیا تم سے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دراصل یہ محبت کا ایک اور انداز ہے۔
ہاں اگر کوئی تنزیہ کہے گا، تضحیق یا توہین کے خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زمرے میں، تو پھر وہ بے ادبی کہلائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے شعراء، مولانا جامی گزرے، تو یہ سلطان عالم یا محمد، ڈاکٹر اقبال، امیر خسرو اور اعلیٰ حضرت، یہ بڑے بڑے جو فارسی اور اردو کے شعراء گزرے ہیں، انہوں نے بطور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ناز کا انداز ہوتا ہے نا، جو جس سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ پیار کا انداز اس انداز سے کرتا ہے، یا رسول اللہ تیرا، یا رسول اللہ تم، یا رسول اللہ تو، یہ ناز کا انداز ہے۔ تو وہی ناز کا انداز یہاں اس کلام میں محسوس ہو رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں گر گناہوں کے سبب نے دیا سے سلا، اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے دے آقا کون رکھے تیری ان کا منگوا جو منگتا نہیں ہونے، ان کا منگوا ان کا منگوا
ہے۔ اور بلکہ ان کیفیات کو یاد کیجیے کہ جب آپ کبھی کسی مشکل میں گرے ہو اور آپ پر کرم ہو گیا ہو، آپ نے نبی کو یاد کیا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ مولا تیرے محبوب کے صدقے میرے مشکل کو حل کر دے، میرے کام بنا دے، اور کام آپ کا بن گیا ہو۔ یقیناً زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہوں گے آپ کی میری، تو ان معاملات کو یاد کرتے ہوئے ان اشعار کو سنیے، مزہ آ جائے گا۔ حضور میں تو ساری باہر آپ سے میں بے قرار تھا، میرا آپ سے حضور میں تو ساری باہر آپ سے میری تو ہستی کیا غریب سے
کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر ترجیح دے رہے ہیں آقا کے در کو جنت پر. بھائی جنت کے مقابلے میں آقا کا در ملتا ہے تو کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کا عمل دیکھتے ہیں. وہ تو نوری فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, اور تو وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو انسانوں پر بھی فضیلت حاصل ہے. 4 فرشتے ایسے ہیں نا کہ جو بڑے افضل والا ہے. تو وہ جبریل امین علیہ السلام ان کا معمول کیا تھا. دیگر انبیاء کی بارگاہ میں بھی گئے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 63 سالہ زندگی میں وہ 24,000 مرتبہ حاضر خدمت ہوا. تو وہ بار بار عرش معلیٰ اور بڑی بابرکت جگہیں چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی تو ریزن ہے نا, ایک نوری فرشتہ آ رہا ہے تو ہم سرکار کے در کی التجا کیوں نہ کریں. کہتے ہیں آگے مولانا حسن بے لقائے یار یار ان کو چین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. کل اصحاب بدر کی جو رات گزری، آج دن ہے،
ہم پچھلے کچھ سالوں سے اسماء اصحاب بدر کا ورد مختلف مقامات پر کراچی میں کرتے اور کرواتے ہیں. کوئی 2008 یا 9 سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. الحمدللہ نور مسجد کاغذی بازار تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 313 جو اصحاب بدر ہیں ان کے نام پڑے جاتے ہیں. کچھ نام ڈبل بھی ہیں، یعنی مختلف ناموں سے جن صحابہ کو پکارا جاتا ہے ان کے نام ایک سے زائد مرتبہ بھی آئے ہیں. تو یہ تمام نام شیخ عبد الرحمن القبانی علیہ رحمہ گزرے ایک معروف بزرگ انہوں نے جمع کیا. پھر اس کے بعد آخر میں دعا ہے. فرمایا انہوں نے کہ جو کوئی ان ناموں کی تلاوت کرے اس رات میں یا اس کے دن میں، آج مغرب سے پہلے تو اس کے بعد وہ جو دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. الحمدللہ کئی سالوں سے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہوا اور بڑے ذوق اور دلچسپی کے ساتھ ایک آغاز آتی ہے لوگوں کی جو اس میں شریک ہوتی ہے. کل بھی میری معلومات کے مطابق 10 یا 11 مقامات پر اجتماع ہوا اس وظیفے کا. آج بھی اصل سے مغرب مختلف مساجد میں ہے. یہاں قریب میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی مسجد میں، لیکن ایک جو ہمارے حیدرآباد میں ہم نے کہیں رکھا ہے سلسلہ، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو ہم پیج پر لائیو بھی کریں گے علامہ حافظ بلال قادری پیج پر. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر اس کی مکمل ویڈیو بھی موجود ہے. اصحاب کے نام بھی لکھے ہوئے آتے ہیں. آپ لکھیں گے اسماء اصحاب بدر علامہ حافظ بلال تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس میں نام بھی لکھے ہوئے آئے گے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو ساتھ مل کر پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کی بک بھی PDF کے صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو میں کسی ذمہ دار کو یہاں بھیج بھی دوں گا تو آپ ان سے واٹس ایپ پر حاصل بھی کر سکتے ہیں. آج کے دن پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں کل ایک مفتی صاحب سے ملا، ان کو میں نے پچھلے سال یہ کتاب پیش کی تھی بڑی رات میں یہیں 17 شب میں. ان سے میری کل ملاقات ہوئی. میمن مسجد پاڑی والی کے امام ہیں وہ مفتی رفیق عباسی صاحب، بہت قابل مفتی ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ سے یہ کتاب لی ہے اور اس کے بعد سے آج تک یعنی کل رات تک وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلا ناغہ اس کو پڑھا ہے. صرف ایک دن کا ناغہ ہوا ہے اور پورا سال میں نے اس کو روزانہ پڑھا ہے. 1 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً اگر سلو پڑھیں اس کو، ویسے تو پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. تو اس کو پڑھنے میں اپنے معمولات میں اگر جو وظائف سے شغف رکھتے ہیں ضرور رکھیں انشاءاللہ. بہت اس کے فوائد بھی آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور آج اصحاب بدر کا یوم بھی ہے تو افطار کے وقت مختصر سی گھر میں جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو ان کے نام کی فاتحہ دلائیے گا. یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ غوث پاک سے بھی بڑے بزرگ ہیں کیونکہ یہ اصحاب بدر ہیں، صحابہ کرام، اور ان کا پوری دنیا میں کوئی اس گروپ کا مقابلہ نہیں تھا. اصحاب بدر بدری صحابہ 1,24,000 کم و بیش گزرے. جس طرح انبیاء 1,24,000 ہے، انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے. صحابہ بھی تقریباً 1.25 کے قریب گزرے. ان 1.25 صحابہ میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ صحابہ ہیں وہ بدری صحابہ 313. اس میں اشرا مبشرہ بھی آ گئے، اس میں خلفائے راشدین بھی شامل ہو گئے. یہ جو 313 صحابہ ہیں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے نام کی فاتحہ دلائیں اور خاص ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کی 17 رمضان ان کا بھی یوم ہے. بعض لوگ 18ویں رمضان کو ان کا یوم مناتے ہیں تاکہ دونوں نسبتیں مل جائیں، اصحاب بدر کی بھی اور سیدہ عائشہ کی بھی. بہرحال کئی روایت 17 رمضان کی ملتی ہیں. تو ان کی بارگاہ میں 1-2 شعر بھی پڑھ لیتے ہیں، فرمائش ہے، اور پھر انشاءاللہ مناجات کرتے ہوئے دعا کی طرف چلتے ہیں. اس مبارک ماہ پہ صدقے کیوں نہ ہو سب بھی جو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین. اس مبارک ماہ پہ صدقے کیوں نہ ہو سب بھی جو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین. جو
سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جمعے کے مبارک ساتھ ہیں، 17 رمضان مبارک کا عظیم دن ہے، اصحاب بدر کا یوم ہے، سیدہ عائشہ کا یوم ہے۔ اللہ جمعے کی نماز تیرے بندوں نے ادا کی ہے اور مسجد میں بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ صرف اس لیے کہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ اللہ یہ تیرے بندے اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ خطاکار ہیں، اگرچہ اس میں اشرار ہیں، اگرچہ ہر طرح سے بیکار ہیں، مگر مولا اس وقت تیری رحمت کے حصول میں، تیری رحمت کی طلب میں اللہ بیٹھ گئے، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے دیگر مشاغل کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اے سی کی ٹھنڈک کو چھوڑ کر اللہ گرمی میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ بس یہ دعا ہوگی، یہ ذکر ہوگا، یہ نعتیں پڑھی جائیں گی تو بیڑا پار ہوگا۔ اے اللہ یہ سب روزے دار ہیں، اور اللہ ایسے روزے دار ہیں کہ جن کے لیے تو نے فرمایا تیرے حبیب کی زبانی سنا کہ اس امت پر خاص یہ کرم کیا گیا کہ بظاہر روزے دار کے منہ میں بو ہو جاتی ہے، مگر یہ منہ کی بو تیرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے اللہ صرف اور صرف تجھے منانے کے لیے تیرے بندے بیٹھ گئے ہیں، اپنے دعا کرم کی بیک طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ اب نہ ملے گا تو پھر کون سی گھڑی آئے گی جس میں اے اللہ ہم مانگیں اور ہمیں عطا کیا جائے۔ اے اللہ تو نے ہی تو یہ کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، عقیدے کو پختہ کیا، محبت والی مجلسوں کا حصہ بنایا، رمضان عطا کیا، اور رمضان کے اس مبارک جمعے میں اپنے سے مانگنے کی توفیق دی۔ مولا تو کریم ہے اور کریموں کا یہ شیوا نہیں، جب اس کے در پر کوئی سوالی آئے تو وہ اسے خالی لوٹا دے۔ اللہ ہم بھی مانگے، ہم سوالی، ہم خیراتی تیرے دربار میں حاضر ہیں، اس سے کرم کی بھیک طلب کر رہے ہیں۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے، اللہ ہمیں ہماری طلب سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ بیمار آیا ہے، بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہے، صحت کی دولت لے کر لوٹے، کورونا جیسے مرض کا خاتمہ فرما۔ جتنے وبائی امراض منڈلا رہے ہیں اللہ ان تمام امراض کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے مبارک شہر بطحا کا واسطہ ہے، اللہ شفا حاصل کا مقدر بنا دے۔ اللہ جتنے مرحومین ہو چکے ہیں پچھلے سالوں میں ہمارے تک ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اللہ ہم جتنے یہاں شریک ہیں ہمارے جتنا عزت فرما، اس دار فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوں، تمام مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اصحاب بدر کا صدقہ کوئی یہاں سے خالی نہ جائے، مقروض بارش سے نجات پالے، بے اولاد کی نعمت پالے، جن کے پیسے لوگوں نے دبا لیے ان کے پیسے نکل آئے۔ اللہ جو مشکل میں پھنسے ان کو مشکل حل ہو جائے، جو بے رشتہ ہے رشتہ ازواج سے منسلک ہو جائے، ہماری ماؤں بہنوں پر کرم فرما، بے اولاد کی نعمت پالے، اولاد والے اولاد کا سکھ دے دیں، ہر اولاد کو تابع فرمان کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے رب کریم بار بار مکے پاک کا، مدینے پاک کا باادب اور باذوق سفر نصیب فرما۔ اللہ دعائیں تو بہت مانگنی ہیں مگر مولانا زبان ساتھ دیتی ہے، نہ الفاظ ساتھ دیتے ہیں، نہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ قرین آتا ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تو علیم بذات صدور ہے، سینوں میں چھپی ہر خبر سے تو باخبر ہے۔ اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما۔ جس کام سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہونا چاہیے ہمیں ہر اس کام سے بچنے والا بنا، ایمان کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ رمضان کا دن ہو، جمعے کا روز ہو، روزے کی حالت ہو، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں، ایمان عافیت کے ساتھ سرکار کا جلوہ دیکھیں اور سرکار کے قدموں میں شہادت کی موت مل جائے، جنت میں بقی ہم سب کا مغفرت بن جائے۔ آمین 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 ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام مصطفیٰ